طہارت کے مسائل ہوئے تھے، نماز کے ضروری چند مسائل عرض کرنے ہیں۔ نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں جو قرآن نے حکم دیا، اور فرض وہ ہوتا ہے جو بھول کر رہ جائے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے وہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر بھی چھوڑے نہیں ہوگی، بھول کر چھوڑ دیا پھر بھی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں بھول جائے تو سجدہ سہو ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فرض چھوٹ گیا، سجدہ سہو سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ وہ واجبات چند ایک ہیں، اس کے اوپر احادیث مبارکہ میں ہے کہ سجدہ سہو سے ضرورت اور کمی پوری ہو جائے گی۔ وہ واجبات ہیں، وہ بھی بھول کر چھوڑ دیے تو اس کے اوپر ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہوئے تو پھر بھی نہیں ہے۔ اب نماز میں فرض کتنے ہیں جن کا کرنا انتہائی ضروری ہے؟ اگر فرض پورا نہ ہوا نماز نہیں ہوگی۔ دین کے کسی بھی حکم کے اندر، عبادت کے اندر جو فرض کا درجہ چیز رکھتی ہے، فرض وہ ہے جس کے نہ ہونے سے وہ شے باقی نہیں رہتی ہے۔ تو بہت آسانی کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ، خود بھی پتہ چل جائے گا، دوسروں کو بھی بتایا جائے آرام سے۔ نمبر 1 فرض ہے، نماز کا پہلا فرض ضروری، جسم پاک ہو۔ اس کے اوپر میں نے جسم پاک ہے، غسل کی نوبت ہے تو غسل کر چکے ہیں، وضو کی ہے تو وضو کیا ہوگا۔ جسم ناپاک، کسی جگہ گندگی ہے یا بے وضو ہے یا غسل لازم ہے اور کہتا ہے نماز پڑھتا ہوں، نہیں ہے نماز، جسم پاک ہو۔ نمبر 2 بڑے آسانی کے ساتھ، جسم اپنا۔ نمبر 2 جسم کے اوپر کپڑا پاک ہو۔ کپڑا ناپاک ہے نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 3 نیچے آتے ہیں، جہاں کھڑا ہے نماز کی جگہ پاک ہو۔ نیچے ناپاکی ہے، ناپاک جگہ میں نماز نہیں ہوگی، ناپاک چٹائی ہے نماز نہیں ہوگی، ناپاک زمین ہے جمع نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 4 ستر کا چھپانا، ستر چھپا ہوا ہوگا نماز ہوگی۔ اب مرد کا ستر کیا ہے؟ جس کا نماز میں چھپنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ معاشرہ دین سے نکلا، مغرب کے پیچھے گیا، بہت خراب ہوا ہے۔ مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ستر ہے مرد کا۔ ناف شامل ہے، ناف پیٹ کا اوپر ناف ہے نا، سارے جانتے ہیں ناف ہی کہتے ہیں، اور گھٹنے بھی۔ گھٹنا ننگا ہو گیا تھوڑا سا بھی تو نماز ختم۔ ناف کمر سے کے ساتھ لگا ہوا حصہ ہے، یہاں سے لے کر گھٹنوں تک علاقہ کہیں بھی ننگا رہ گیا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ باقی ٹھیک ہے، کسی کی آستینیں کم تھیں، وہ بھی خلاف وضع ہے، وہ اپنی جگہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ مرد کا ستر یہی ہے، ستر غلیظہ۔ وہ الگ بات ہے کہ قمیض اتارے بغیر بھی نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، لیکن ہو قمیض کے ہوتے ہوئے برا ہے۔ اللہ نے دی تو پہنو، لیکن آج ہمارے معاشرے میں نے عرض کیا یہ تباہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں اکثر کو دیکھا، 2-4 دن پہلے بھی ایک ہمارے نمازی ساتھی نے، نوجوان سوال بھی کر رہا تھا اور بھی باتیں تھیں، لیکن اس کی وہ کیا کہیں گے، کیا کہتے ہیں اس کو نیچے پہننے والے کو، جی پینٹ، اچھا، وہ اتنی کمزور تھیں کہ اس کا پورا بدن پیچھے سے نظر آ رہا تھا، کمر سے نیچے چلا گیا۔ سجدے میں جاتے ہیں پیچھے سے بہت سارا حصہ ننگا ہو جاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ، یہ میں نے اسی لیے ذکر کیا، مغرب کے پیچھے دوڑ گئے ہیں۔ وہ پینٹ ہی پہننی ہے تو ذرا تھوڑا اوپر کر کے پہن، کہ کمر پیٹ ناف پیٹ کے درمیان میں ہے، یہ پیٹ سے لے کر پیچھے کمر تک علاقہ چھپا ہوا، نیچے علاقہ ننگر نظر آ گیا تھوڑا سا بھی، گئی نماز۔
اور نوجوان آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی کبھی کبھی پیچھے ہمیں موقع ملتا ہے، بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں تو ان کا سطر نظر آتا ہے، پینٹ کھینچی جاتی ہے، پھر کمر تو ننگی ہونی دور کی بات ہے، کمر سے نیچے کے حصے ننگے نظر آتے ہیں، بظاہر آدمی کو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ اب بتاؤ یہ ہمارے مسلمان کا حال ہے، اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے دین نہیں سمجھا، مغرب کی ابتدا کر دی ہے۔ مغرب نے ہمیں پینٹ دی، ہم نے پینٹ پہن لی، اس نے کس کر پہنی، ہم نے کس کر پہن دی، اس نے چھوٹی سی ربڑ ڈال دیا، جب نیچے ہم ہوتے ہیں تو وہ کھینچتی ہے تو آدھا بدن ننگا نظر آتا ہے۔ اور یہ اگر نماز کے اندر بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا نماز پڑھتے ہیں لیکن ننگے نظر آتے ہیں، اب نماز ہوگی؟ یہ فرض ہے، میں نے کہا یہ ناف سے لے کر کمر کے سے لے کر گھٹنے تک علاقہ چھپا ہونا چاہیے، لیکن نماز کے علاوہ بھی یہ سطر ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی ہماری تباہی آ گئی ہے۔ کھیلوں کے اندر ہمارے ننگے ران نظر آتے ہیں، گھٹنے نظر آتے ہیں، گناہ بہت بڑا، اور اس کو دیکھا دیکھی سے پھر چونکہ کھیلوں کے ہم دل دادے بنے ہوئے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وہ ایسا گناہ ہمارے اندر آیا ہے پتہ ہی نہیں۔ گلی محلوں میں نوجوان گرمی میں چھوٹا چھوٹا وہ ڈال کر پھرتے ہیں، کاچھا شاچھا، برا لگتا ہے۔ خدا کا بندہ، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہمارے حیادار طبقہ ہے، کیوں حیا کا جنازہ نکالتے ہو؟ اور یہ تو گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاحد عورت، ران اور ران کے ساتھ ملا ہوا گھٹنا یہ پردے میں شامل ہے، مرد کی بھی، یہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، لیکن مغرب نے ہمیں ننگا کر دیا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ نمبر 2، پھر اسی کے ساتھ میں نے کہا سطر کا چھپانا یہ فرض ہے، یہ چوتھا فرض بتایا۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ٹہنوں تک پورا بدن سطر ہے۔ نماز کے علاوہ نہیں، بازار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نماز کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ اب نماز میں اس کا چہرہ، بال نہیں، بال پیشانی کے بال سطر میں شامل ہے، وہ دوپٹہ ایسے ڈالے کہ اس کے بال نظر نہ آئے، اور چہرے کی یہ حد ہے، چہرہ اس کا یہ کلائی سے آگے ہاتھ، اس کے ٹہنوں سے نیچے پاؤں، یہ 3 حصے اگر اس کے ننگے ہو گئے نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہونے چاہیے۔ چہرہ بھی ننگا ہونا چاہیے عورت کا، نماز پڑھے اپنے گھر میں، لیکن بال چھپے ہوئے ہوں، کان چھپے ہوئے ہوں، گردن چھپی ہوئی ہو، اور بازو چھپے ہوئے ہوں، کلائی سے آگے ہاتھ ننگا ہونا جائز ہے، ٹہنوں سے نیچے پاؤں ننگا رہ گیا اس کا تو کوئی بات نہیں ہے، بس۔ اس کے علاوہ عورت کا بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو گیا نماز میں، دوپٹہ ہلکا ڈالا، دوپٹہ پیچھے گیا، کان نظر آ گیا، دوپٹہ سرکہ اور گریبان نظر آ گیا، اور آج کل کے فیشن میں مردوں کی سلواریں ٹہنوں سے نیچے، عورتوں کی سلواریں آدھی پنڈلی پر، اور کھڑے ہو جاتی نماز، دین سارا بگاڑ دیا مغرب کے پیچھے چل کر، شیطان بےایمان نے معاملہ الٹا کرا دیا ہے، اللہ ہمیں دین والا بنا دے۔ اب عورت کی وہ پنڈلی کے اوپر اس کی سلوار ہے، ٹہنے اس کے نظر آتے ہیں، پنڈلی نظر آتی ہے، کھڑی ہوتی نماز میں، نماز نہیں ہوئی ہے، یہ ٹوٹل پورا کر رہی ہے، اس کو دھوکا ہے، یہ دین کو سمجھے۔ سطر چھپانا فرض ہے، اگر سطر نہیں چھپا ہوا ہے تو نماز نہیں۔ اور مرد کا سطر آپ کو پتہ چل گیا کتنا چھپنا چاہیے، ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپاؤ۔ کبھی کبھی ایسی بھی ہو جاتا ہے، انسان ہے ٹھیک کپڑے پہنے ہوئے لیکن کپڑا پھٹ گیا ہے، ہو جاتا ہے، بیٹھنے سے پھٹ جاتا ہے، کہیں ٹکراؤ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ لگنے سے۔ اب اگر یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا علاقہ پھٹ گیا نماز میں یا رکوع سجود میں جاتے وقت، ننگا ہو گیا کوئی حصہ، نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ دوبارہ سطر چھپا وضو کر کے نماز پڑھنا، لیکن ہم نے پہنے ہی ایسے ناقص، تو اس کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ پہلا فرض کیا ہے؟ بدن پاک ہو پورا، نمبر 2 کپڑا پاک ہو، نمبر 3 جگہ پاک ہو جہاں نماز پڑھتے ہیں،
نمبر 4 سطر چھپایا ہوا ہو، مرد کا سطر نہ سمجھ آ گیا، گھروں میں جا کر ماں اور بہنوں کو بھی بتانا ہے، مائیں بہنیں ہماری ہیں، ان کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، یہ صرف ادھر سن کر ادھر سے ادھر نہ نکالنا، ان کو بتاؤ یہ چیز ہے دین میں، سطر کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اور پھر 5واں فرض وقت کا ہونا، وقت ہے ہی نہیں ہے، میں نماز کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر، اور بابا وقت ہی نہیں ہوا ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، ابھی صبح کا وقت ہے، ہم صبح کی نماز پڑھیں گے، وقت ختم نماز ختم، یہ فرض میں شامل ہے، وقت ہوگا تو نماز ہوتی ہے۔ اور وقت کا ہونا 5واں فرض قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا فرض، وقت کا ہونا فرض، وقت کے اندر نماز پڑھیں گے، اور قبلہ رخ ہونا فرض ہے۔ ہاں وہ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، مجبوری ہے کہ ایسے علاقے میں گیا پتہ نہ چلا قبلے کا، دماغ استعمال کر کے ادھر قبلہ ہوگا، آج کل تو اور آسانیاں آ چکی ہیں تو ادھر رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا گاڑی میں، ریل گاڑی میں، دوسری گاڑیوں میں فرض نماز نہیں ہوتی ہے، ریل گاڑی میں ہوتی ہے، جہاز میں ہوتی ہے، تو پتہ نہیں چلا قبلے کا، جدھر رخ کر دیا، اب گاڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، تیری مجبوری ہے اب، وگرنہ قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نیت کرنا، یہ فرائض میں شامل ہے۔ ابھی نماز میں گئے نہیں، یہ کام کر دینے ہیں، نماز میں جانے کے بعد پھر یہ 7 فرض آپ کو میں نے بتائے ہیں، ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے جو لمبی تقریر کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور بعض ساتھی ذرا کمزور ہوتے ہیں بولنے کے اعتبار سے بھی تھوڑا بہت، اب ان کے اوپر افسوس ہوتا ہے، دل کا ارادہ ہے کہ میں صبح کی نماز پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، بس دل کا ارادہ آ گیا، نیت ہو گئی ہے، میں صبح کی نماز فرض پڑھتا ہوں اور پتہ ہے دل میں ارادہ ہے فرض 2 ہوتے ہیں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، صبح کے وقت میں پڑھ رہا ہوں، ہو گئی نیت۔ اور زبان سے دہراتے رہتے ہیں، بعض دفعہ وہ کبھی کبھی بعض ساتھی دہراتے ہیں تو اونچا اونچا بولتے ہیں، کمزوری ہوتی ہے ان کی، وہ الفاظ ایسے بار بار ایک ہی لفظ 2 3 دفعہ دہراتے امام صاحب جناب من آگے بھی نکل چکا ہوتا ہے، کبھی وہ رکوع میں ہوتا ہے، یہ نیت کرتے کرتے وہ رکوع سے بھی اٹھ کر آگے نکل جاتا ہے۔ اور خدا کا بندہ، زبان سے دہرانا ضروری نہیں ہے، وہ سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، یہ نیت ہوتی ہے، بس دل کا ارادہ، یہ نیت، یہ 7 فرض میں نے گنے ہیں۔ اس کے بعد 8واں فرض، اب نماز کے اندر جا کر فرائض کا ذکر ہے، یہ نماز سے باہر 7 فرضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، پہلے یہ فرض پورے کرو پھر اگلا کام ہوگا۔ اب نماز شروع کرنے لگے، تکبیر تحریمہ فرض ہے کہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر جانا پڑے گا نماز میں، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانے وہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ قرآن نے کہا ہے، اللہ کی عظمت بیان کر کے اندر جا نماز میں، اور وہ نبی نے فرمایا تحریمہ تکبیر و تحلیلہ تسلیم، اللہ اکبر کیا، دنیا کے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ دنیا کے سارے کام حرام، صرف اللہ سے بات کرنی رہ گئی ہے، بس اس کو تکبیر تحریمہ، دنیا کے کام حرام کر دیے اس تکبیر نے، تکبیر تحریمہ بھی کہہ دیتے ہیں، تکبیر افتتاح بھی کہتے ہیں، اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ زبان سے اللہ اکبر پڑھنی فرض ہے، اور اس کے بعد پھر بہت آسانی کے ساتھ فرض گنتا ہوں، پورے ہو جائیں گے۔ تکبیر تحریمہ ایک فرض، یہ میں نماز کے اندر جا رہا ہوں، پہلے میں نے 7 گن لیے تھے۔ نمبر 2 قیام کرنا، اللہ نے جس کو طاقت دی کھڑا ہونا لازم ہے فرضوں میں، ہاں کوئی بوڑھا ہے نہیں کھڑا ہو سکتا، شریعت نے اس کو معاف کر دیا، بیٹھ جا، اور بیٹھ بھی نہیں سکتا، وہ شریعت نے معاف کیا، لیٹ جا، نماز پڑھنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہمت ہے تو کھڑے ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض، اللہ اکبر، کھڑا ہونا فرض ہے، اور کھڑے ہو کر فرض پڑھنے پڑیں گے بغیر عذر کے،
آج کل ایک مصیبت آ گئی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ کرسی آ گئی، یہ تھی چرچ میں، چرچ والوں کو آپ جانتے ہیں چرچ ہی ہے، لیکن وہاں سے ان کا اثر آ گیا مسجد میں، کرسی ادھر آئی ہے۔ اور معذوروں کے لیے گنجائش تھی اس کی، اسلام نے بھی کہہ دیا کوئی سخت معذور ہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا معذور کوئی ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، لیکن کرسی کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ حکمران ہی نہیں دوڑتے ہیں، اور لوگوں کو بھی ہم نے دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کرسی کے لیے کبھی کرسیاں کم بھی پڑتی ہیں، میں نے کئی دفعہ ادھر سے کرسیاں اٹھائی ہیں کہ لوگ زیادہ بیٹھنے لگ گئے تھے، معذور نہیں تھے، کرسی پر دوڑتے تھے۔ میں نے کہا اٹھاؤ خدا کا بندہ۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا استاد جی کرسیوں کی ضرورت ہے اور دوں، اور میں نے کہا جو مسجد کی اور ضرورت ہے وہ دیکھا کر، یہ کوئی کرسی ثواب کا کام ہے؟ یہ سخت معذور کے لیے ہے، سخت معذور نہ ہو تو کرسی کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں سخت معذور ہے، کمر، آج کل یہ ایک پریشانی آ گئی ہے، موروں کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا مسئلہ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، شریعت اس کو اجازت دے دیتی ہے، ٹھیک ہے جی کرسی پر بیٹھ، بلکہ زمین پر بیٹھ تو زیادہ اچھا ہے، نہیں تو کھڑا ہونا فرض ہے۔ اور یہ آج کل اس فرض کو معمولی عذر کی وجہ سے ہم چھوڑتے ہیں، یہ ہماری زیادتی ہے۔ اور ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا وہ کرسی، چل میں بھی کرسی پر، او بھائی تو چلتا ہوا ٹھیک آیا، کرسی دو پکڑنے کے لیے تیز گیا کہ میں پہلے کنٹرول کروں کہ کرسی، تو وہ کرسی کے اوپر کیوں پڑتا؟ ٹھیک ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو، خدا کو بولی کھڑا ہونا فرض ہے، کیوں چھوڑتے ہیں اس فرض کو؟ لیکن اللہ، اور پھر مسجد میں یاد رکھنا تواضع کی جگہ ہے، یہ الگ بات ہے، عاجزی مسکنت ہے، یہاں مسکنت دکھانی ہے، کرسی کے اوپر مسکنت ہے، سوائے معذوروں کے۔ وہ معذور ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، شریعت جانتی ہے، رب جانتا ہے ان معذوروں کو۔ معذوروں میں بہت سارے حالات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قیام فرض ہے، میں نے کہا تکبیر تحریمہ فرض، قیام فرض۔ نمبر 3 قرات فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے، کھڑے ہو کر مطلقاً قرآن کا پڑھنا فرض ہے، باقی تفصیل آپ کے سامنے آگے آ جائے گی۔ قرآن۔ نمبر 4 رکوع کرنا فرض ہے، رکوع کوئی بھول گیا کہتا میں سجدہ سہوا کرتا ہوں، تیرے سجدہ سہوے سے کام نہیں ہوگا، گئی نماز۔ نمبر 5 2 سجدے کرنے فرض ہے، دونوں سجدے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی فلاں امام بھول گیا یا بندہ بھول گیا، میں نے ایک ہی سجدہ کیا، بعد میں نے سجدہ سہوا کر دیا، تیرے سجدہ سہوے سے کام نہیں ہوگا، دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں کو فرضوں کو فرض پورا کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ پڑھ۔ اور نمبر 6 آخری قیدہ، جو نماز بھی ہے، صبح کی نماز ہے 2 آخری قیدہ ہوتا ہے، باقی 3 رکعتیں مغرب کی ہیں اور باقی نمازیں 4 ہو جاتی ہیں۔ آخری قیدے میں تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، اتنی دیر بیٹھ جتنی دیر تشہد التحیات پڑھی جائے، اتنا بیٹھنا فرض ہے، فرض پورے ہو گئے ہیں۔ یہ 6 فرض نماز کے اندر ہیں، 7 فرض نماز سے باہر ہیں، قرآن نے ذکر کیے ہیں، حدیث نے ذکر کیے ہیں، ان فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلیں آسان فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کہا، یا اللہ تو ان کو جانتا ہے، یا اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیچارے اسپتالوں میں، ان کو بھی شفا نصیب فرما۔ مسلم امہ کے حال پہ رحم فرما، مغفرت والا عشرہ جا رہا ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، دین پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر حل۔